ایمان والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ تلوار بھی اکثر اس کے ہاتھ میں نہیں، لیکن اللہ کے اوپر اس کا اعتماد ہے تو وہ بھی فوج کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے بھروسہ ہوا کرتا ہے اپنی تلوار کے اوپر، تلوار اگر اس کی کھٹ ہو گئی تو بس وہ جنگ ہار گیا۔ تو مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پیدا ہونے والے بچے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس گھر میں آیا ہوں جس گھر کا مذہب اللہ کا مذہب ہے، جس گھر کا مذہب دین اسلام ہے۔ حالانکہ وہ بھی جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، لیکن مؤذن، امام، عالم اس کے کان میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ اذان پڑھنے والا اس کے کان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کا گواہ ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ بتاؤ یہ بچے کے کان میں آپ اذان کیوں کہلوا رہے ہو؟ تاکہ اسے یہ معلوم ہو جائے تیرا وہ دین نہیں جو دنیا والوں کا ہے، تیرا دین تو الگ ہے، تیری پہچان الگ ہے۔ پروار ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، قدس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، اسی ہوا کے اندر قدس اڑ رہا ہے اور اسی ہوا کے اندر شاہی بھی اڑ رہا ہے، لیکن شاہین ایک باغچہ کرتا ہے اور قدس مردار کو کھانے والا بیکار قدس بنا جاتا ہے۔ دونوں اسی جہاں کے اندر رہتے ہیں لیکن دونوں کا رہن سہن الگ ہے۔ تو بھائی یہ سوچو کہ ہم ہیں کون اور دوسرے ہیں کون؟ اگر آپ اپنی شناخت کو باقی نہیں رکھیں گے تو چند دنوں کے اندر پھر ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ مثال کے طریقے سے یہ سوچو کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹب کا ایک ٹب دودھ ہے اور اس میں آپ نے ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، اگر آپ سائنس کا حساب چھوڑنے لگے تو یہ تو ایک قطرہ ہے اور ادھر وہ ایک کونٹل ہے، تو ایک قطرے کا اثر ایک کونٹل دودھ کے اوپر کیا پڑے گا؟ لیکن اگر صحیح عقل سے معلوم کرو تو کیا کہا جائے گا؟ پورا دودھ ناپاک ہو گیا۔ یہ حال ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ یہ دوسرے لوگ جو ہیں جن کے پاس کوئی دین نہیں، جب تم انہیں اپنے میں شامل کر لیتے ہو تو یہ ناپاکی غالب آ جاتی ہے اور آپ کا پاک دین جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رہنے میں، اپنے سہنے میں، اپنی شادیوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے غم میں، ہر چیز کے اندر ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی شناخت بالکل کھو دیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندو کی شادی ہے، اس کا دین اور ہے، وہ رام کا ماننے والا ہے یا کسی اور کا ماننے والا ہے، وہ اپنی شادی کر رہا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے؟ اس نے اپنا نکاح پڑھانے کے لیے ایک بھگت کو بٹھا لیا ہے، وہ کیا منتر پڑھ رہا ہے اسی منتر کے اوپر وہ نکاح کر رہا ہے۔ اور پھر ہم بھی اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں، لیکن ہم نے نکاح کیا تو اس طریقے سے کیا کہ ہمارے مولانا، ہمارے امام صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی، یہ اس بات کا تمہیں سبق دیا گیا کہ دیکھو یہ لڑکی جو تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے یہ اللہ کی امانت میں تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا یہ تو ویسے ہی خطبہ کہہ دیا یا ویسے ہی کچھ لڑکی کے کلمات کہہ دیے، یہ ذمہ داری آپ نے لے لی ہے کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا گیا، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی گئی، تو آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں اب وہی سلوک کروں گا
جو سلوک کے اللہ نے اس سلوک کے کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، تو دونوں کے اندر کتنا بڑا فرق آ گیا، کتنا زندگی کا فرق ہے۔ یہ حال ہوتا ہے من کے اندر۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے اوپر ایمان لے لا رہا ہے، وہ اپنے مرنے والے بھائی کو آگ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھائی مرا تو اسے چارپائی سے ڈال کر کے اور اس کے گھٹنے اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا ہے، اور تمہیں کیا حکم ملا؟ تمہارا یہ بھائی ہے، اس کا اب بھی ویسا ہی احترام کرو جیسا کہ پہلے احترام تھا۔ تمہیں یہ حکم دیا گیا تمہارا بھائی مر گیا ہے تو اسے غسل دو، اور غسل دینے کے وقت میں کیا کہو؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ دیکھو ہمارے بھائی صاحب سن لو، ہم تمہیں اللہ کے رسول کے دین کے اوپر اللہ کا سپرد کر رہے ہیں، یہ گواہی ہے آپ کی۔ اور یہی تمہارا بھائی جب قبر میں گیا تو اب کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ دیکھو بھائی صاحب، اللہ کے رسول کے دین کے اوپر ہم مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے دین کا حوالہ مرنے کے وقت بھی دے رہے ہو، قبر میں اترنے کے وقت بھی دے رہے ہو، جب یہ پیدا ہوا ہے تو پیدا کے وقت میں بھی اللہ کے رسول کی گواہی دے رہے ہو، اور یہ بیچ کی جو زندگی آئی یہ کون سے دین کی زندگی بیچ میں آ گئی؟ کبھی اسے بھی تو سوچو، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کئی تمہاری شادیاں اس کے اندر پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، کبھی یہ سوچ رہا ہے مسلمان کہ یہ بولے یہ پٹاخے جو ہم چھوٹ رہے ہیں تو اس نکاح کے اندر آیا ہم شیطان کو شامل کر رہے ہیں یا رحمان کو؟ یہ تو شیطان آپ نے شامل کر دیا۔ تو بھئی آپ کی زندگی کے اندر اور ڈھنگ ہونا چاہیے، اور قابل کی زندگی کے اندر اور ڈھنگ ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان جب کبھی دنیا کے اوپر غالب آیا ہے تو ایسا نہیں کہ اسے اور قوموں سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ عرب سے نکلنے والا مسلمان ایران میں گیا، عرب سے نکلنے والا مسلمان ترکی میں گیا، عرب سے نکلنے والا مسلمان چین میں گیا، ہر جگہ گیا، ہر جگہ لوگوں کے رہن سہن علیحدہ تھے، ہر جگہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ مسلمان ان سے مغلوب نہیں ہوا۔ اگر آپ مغلوب ہو جاتے اور ایمان لانے والوں کی جماعت مغلوب ہو جاتی تو پھر تو ہم اپنی شناخت کھو دیتے۔ ہم نے جو تاریخوں میں پڑھا ہے تو ہم نے تو وہ پڑھا ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی یہ لوگ نہیں جھکے۔ جس وقت ایران کے اندر ایمان لانے والوں کی جماعت پہنچی ہے، اور ایران کے اندر اس وقت میں رستم پہلوان تھا جس کا تم نے نام سنا ہے۔ رستم بادشاہ تو نہیں تھا لیکن فوج کا جنرل تھا، فوج اسی کے بعد نہیں تھی۔ جب یہ مسلمانوں کی جماعت ایران میں گھسی تو رستم ان کی بہادری کے نام سن چکا تھا، باپ رہا تھا کہ میں اس قوم سے مقابلہ کیسے کروں۔ اس میں یہ سوچا کہ میں انہیں مرعوب کر دوں، ان کے اوپر روک ڈال دوں۔ چنانچہ رستم نے اپنے قاصد بھیجے اور یہ کہا کہ ہمارا فوجی جنرل تمہارے سے 2 باتیں کرنی چاہتا ہے، تمہارے 2 آدمی آ جائیں اور وہ بات کر لیں، اچھا ہے صلح میں سمجھوتا ہو جائے، لڑائی سے جان بچ جائے۔ یہ 2 مسلمان جو جتنے ہیں مسلمانوں کی فوج میں تھے، ایک زمانہ گزر گیا انہیں باہر سفر کے اندر، جہاد کے اندر، کپڑے بھی پرانے ہو چکے، چہرے کے اوپر بھی گرد و غبار جم چکا، لیکن یہ جانے والے جو وہاں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے جو واسطہ پڑ گیا ہے چوکیدار سے۔ چوکیدار جو باہر کھڑا تھا اس نے کہا تم کون؟ کہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تم کون، ہم تمہارے فوجی جنرل کے بلائے ہوئے ہیں، اس سے معلوم کرو کہ اس نے بلایا کیوں ہے۔ یہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں بالکل بھی، ان کی حکومت نے ان کے اوپر کوئی روک نہیں ڈالا۔ اب یہ جو چپراسی تھا، یہ جو چوکیدار تھا، ذرا تفریح لینے لگا اور کہنے لگا تمہارے جیسے یہاں بہت آتے ہیں، پہلے وہ آنے والے مجھے امتیاز دیتے ہیں۔ دیکھو میرے پاس ایک ڈھال ہے، ڈھال وہ ہوتی ہے جو تلوار کا وار ہوتی ہے، اگر
करती है तो मैं समझूंगा कि तुम इस लायक हो कि रुस्तम के पास जाओ, और अगर तुम्हारे से ढाल के टुकड़े न हुए तो मैं समझूंगा बेकार। और मैं तो ये तुम्हारी तलवार का देख रहा हूँ, तुम्हारी तलवार के तो टुकड़े पड़ रहे, चीथड़े बन रहे हैं, दंदाने पड़ रहे, और आए हो तुम ईरान को फतेह करने के लिए। क्या तुम्हारी इस तलवार से ईरान फतेह हो जाएगा? ये तो तरक्कीयात का मुल्क है। इस किस्म से वो तब्दील करने लगे। लेकिन जब वो चपरासी अपनी ढाल उठा करके लाया और इनके हाथ देखे तो एक बार के अंदर ही टुकड़े दो हो गए। चपरासी कहने लगा क्या ले रहे हो तुम ये तलवार? तुमने तो सबको मार दे दी। आने वालों ने कहा तुमने अभी तलवार ही देखी थी, वो हाथ नहीं देखे थे जो इस तलवार को चलाते हैं। ये है वो तुम्हारे मुसलमान, जरा भी मरूब नहीं हुए, जरा भी रोग नहीं जारी हुआ। यही जमात जब चलती आगे तो रुस्तम ने एक हुनर किया, यहाँ से लेकर के वहाँ तक कालीन बिछा डाले ताकि ये आने वाले मरूब हो जाए, रोड के अंदर आ जाए। ये सोचेंगे इसके दरबार में आ गए, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, और इसके दरबार में हम जाएंगे तो हम बात कैसे करेंगे, हम तो बोल भी नहीं सकेंगे। तो रोक डालना मशरूर था रुस्तम का। यहाँ से लेकर के मेल करने से कालीन के उन कालीनों के ऊपर अगर पैर रखो तो पैर जमीन में धंसते चले जाएंगे। लेकिन हमारे मुसलमानों की जमात इस तरीके से कालीन के ऊपर वो अपने देखे घाट में उड़े जा रहे थे, उन्हें एहसास ही नहीं था कि हम कालीन के ऊपर जा रहे हैं या कहीं जमीन के ऊपर धंसते जा रहे हैं। रुस्तम तख्त के ऊपर बैठा था, वहीं से समंदर को देखता रहा। ये तो आने वाले अजीब लोग हैं, ये जिन हैं, ये शैतान हैं, इन्हें तो इसकी परवाह नहीं है, चल रहे के ऊपर रहे हैं। और ये आने वाले सीधे रुस्तम के बराबर में तख्त के ऊपर जा बैठे। रुस्तम को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसे लोग हैं, इनके ऊपर कोई रोक नहीं तारी हुआ, कोई डर तारी नहीं हुआ, बराबर में आकर के बैठ गए। जरा मुंह से चिढ़ा करके कहने लगा तुम्हें सलेमा भी आया है या नहीं? तुम्हें ये भी मालूम नहीं है कि बादशाह के बराबर में नहीं बैठा करते? देखो अगर मरूब हो जाते तो ये अल्लाह के दीन का हवाला नहीं कर सकते। फौरन इन्होंने जवाब दिया सुन ले रुस्तम, तेरे बुलाए हुए आए हैं, क्या तुझे ये सलीका आ गया कि तुझे ये भी मालूम नहीं कि ये मेहमान जो मेरे बुलाए हुए हैं इनके साथ में सलूक क्या करूं? और सुन ले रुस्तम, एक सीधी बात कर, तेरे बुलाए हुए यहाँ आ गए हैं, अगर तू ये सोचता है कि ये कौम आने वाली तुम्हारे जोर में पड़ जाएगी तो छोड़, हम जा रहे हैं, और कल लड़ाई के मैदान में हमारा तुम्हारा फैसला हो जाएगा। ये है वो ईमान वालों की जमात कि रुस्तम के कालीन, रुस्तम के गड्ढे इन्हें मरूब न कर सके, रुस्तम का तख्त इसके ऊपर कोई रोक न डाल सका। तो भाई अपनी हैसियत जानो। आज हम दुनिया के जीने के तरीकों में अपने को फिसाते जा रहे हैं। हाल हमारा ये हो गया है जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, हम समझते हैं हम भी इसी काम को करें। ये ऐसा हो क्यों गया है? ये इसलिए हो रहा है कि आपने अपनी कीमत ही नहीं जानी। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि हम क्या हैं और वो क्या है तो आप उनकी नकल नहीं करोगे। मिसाल के तरीके से हमारे नबी ने हमें ये सिखलाया, खाना खाओ, इज्जत के साथ खाने को रखो। ये दिखा दो खाना खाने के वक्त में कि हम खाने के मुहताज हैं, खाना हमारा मुहताज नहीं। और क्योंकि ये खाना अल्लाह की नेमत है, और ये सोचो इस खाने के ऊपर अल्लाह की कितनी ताकतें खर्च होगी। ये लुकमा, इस लुकमे के ऊपर कहीं सूरज की शुआएं पड़ी, कहीं धूप पड़ी, कहीं हवाएं चली, कहीं जमीन का पानी, तब जाकर के वो गल्ला आपके यहाँ पैदा हुआ। अब इसे खाने को जब आप अपने पेट में डालें तो किस तरीके से बैठो, ये सीधी तरीका सीखो नबी से। ये नहीं कि ऊपर को गर्दन उठा ली, इस तरीके से खा रहे हैं जैसा कि हम खाया करते हैं।
یہ نبی کا طریقہ ہے. جب آپ اللہ کے نبی جب آپ کھانا کھاتے اتنے جھک جاتے کھانے کی طرف، گویا کہ یہ ظاہر کرتے کہ میں کھانے کا محتاج ہوں. یہ تو ہے نبی کا طریقہ. اور یہ